Alright, so today's topic of discussion is toxic matchmaking. ٹاکسک میچ میکنگ کا لٹرل مطلب ہوتا ہے غلط رشتے جوڑنا. ایوری ادر ڈے ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ کسی کے بیٹے یا بیٹی کی ڈیورس ہو گئی ہے یا ان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے یا اب ان کا نکاح ہو گیا تو اٹس برنگنگ اے لاٹ آف پرابلمس اینڈ دین وی بلیم اٹ آن آر نصیبز اینڈ قسمت کہ یار ہماری قسمت اتنی خراب تھی کہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے. قسمت خراب نہیں ہوتی, آپ کے ڈیسیجنز رانگ ہوتے ہیں. اور وہ کیا غلط ڈیسیجنز ہوتے ہیں, وی گوئنگ ٹو بریک دم ڈاؤن انٹو 3-4 ریزنس. ایشو از جھوٹے خواب دکھانا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وین ایور ویئر کڈز اور ٹین ایجرز, ہم لوگ بچپن سے بات سنتے آتے ہیں کہ اف یو ار اے گرل, تو آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ یار اگر تو تم نے شادی کبھی کسی سے کرنی ہے اور خوش رہنا ہے تو میک شیور وہ بندہ 6'2" کا اس کی ہائٹ ہونی چاہیے, اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے اچھی یا 2-3 گاڑیاں, نوکر ہونے چاہیے, بڑا گھر, اچھی جاب, ایوری تھنگ, اور وہ بندہ بیسکلی ان شارٹ امیر ہونا چاہیے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ وی ٹیل آر بوائز دیٹ اف یو وانٹ اے پرفیکٹ وائف, این آئیڈیل وائف, وہ پیاری ہو, گوری ہو, لمبی ہو یا اس طرح کی ہو, اور جب تم دونوں کمرے میں انٹر ہو تو یو گائز شوڈ look like an ideal couple. When we give our children these basic ideal personalities کہ اگر تمہیں یہ چیز ملے گی تو تم زندگی میں خوش رہو گے, that's the first disaster that we integrate in their system. We make them believe that happiness is all about these things. All of our parents want us to get settled, and even my parents wanted me to get married into a very settled family. That's a very basic important thing جو کہ ہر ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. مگر جو چیز ہمیں کوئی نہیں سکھاتا دیٹ از کمپیٹیبلٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ہم یہ ساری باتیں کر کے ان کو ساتھ تو لے آتے ہیں, بٹ آفٹر سم ٹائم وین دے گیٹ میریڈ 1 year or 2 years آفٹر دا میرج, دے ریئلائز کہ پیسہ وہ چیز نہیں تھی جو وہ ڈھونڈ رہے تھے. ہم اپنی بیٹیوں کو جہاں اتنا پڑھاتے لکھاتے ہیں وہاں پہ ہم ان کو اس بات پہ محتاج کر دیتے ہیں کہ جب تک تمہیں پیسہ نہیں زندگی میں ملے گا تم خوش نہیں رہو گی. اسی طرح ہم اپنے بیٹوں کو ایک آئیڈیل وائف اور ایک ٹرافی کی صورت میں ایک بیوی لانے کا بول دیتے ہیں, اور ان کو کبھی ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں کوئی سمجھ ہی نہیں رہتی. I've mentioned this before that I've been brought up in a very strict environment, and even though I was raised in that environment, my father especially gave me that liberty to go ahead and get to know the other person before I actually get married. اور وہ کس طرح سے ہوا تھا, وہ ایک منگنی کی صورت میں تھا, and he gave me the opportunity to know him, and he also told me کہ اگر تمہاری سے نہیں بنتی at any point in life تو آپ مجھے آ کے بتا دو, because I'll be there behind you to hold you back and support you. And if your child tells you that they're not happy in their marriage or in their engagement والا جو پیریڈ ہوتا ہے, تو do listen to them, because we don't want to shove a marriage down their throat, and we don't want to make them a patient of clinical depression. So that is the very first mistake that we all make. We need to teach all of our children, all of our siblings more about being compassionate towards each other, making a perfect understanding, because now that I am married, I know that understanding and a compatibility is more important than money. Problem number 2, رشتہ آنٹیز. رشتہ آنٹیز یا تو پھر ہمارے جاننے والوں کی صورت میں ہوتی ہیں, یا دیر ایکچولی پیپل ہو آر میکنگ بزنس آؤٹ آف میچ میکنگ. وہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ دے جسٹ نو بیسک ریکوائرمنٹس آف ایچ ادرز فیملیز. اچھا یہ اتنا ٹال ہے, اس کو اس طرح کی بیوی چاہیے, یہ لڑکی جو ہے یہ چاہتی ہے کہ اس طرح کے بندے سے شادی کرے, یہ ان کا فیملی اسٹیٹس ہے, ان کی آپس میں شادی کرا دو. واٹ دے ڈونٹ نو از کہ آپ کی پرسنالٹیز کیا ہیں, آپ لوگوں کے ایمبیشنز کیا ہیں لائف میں, آپ کے گولز کیا ہیں, واٹ از اٹ دیٹ یو ایکچولی لوکنگ فار ان لائف. وہ آپ لوگوں کو ان بیسک ریکوائرمنٹس پہ ملا دیتے ہیں, اینڈ الٹیمیٹلی شادی کے اگین کچھ سال کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ ہم دونوں کے بیچ میں تو کوئی چیز سیم ہی نہیں تھی. دے ہیو اے ڈائری اسٹیکڈ آف انفارمیشن جس کے اندر لکھا ہوتا ہے یہ اس بندے کا نام ہے, ایج, اس کی کاسٹ. میک شیور کہ آپ دوسروں کی پرسنالٹیز کو پہلے دیکھیں کہ دوسرا بندہ زندگی میں چاہتا کیا ہے, اس نے آگے اس کے پلانس کیا ہیں, اور کیا اگلے کوئی چیز پسند ہوگی کہ بھی نہیں, اینڈ دین یو میک دیئر میچ. پرابلم نمبر 3 یہ ہے کہ یو نو دیٹ یور ڈاٹرز اور یور سنز ہیو ٹیمپرامنٹل ایشوز, دے ہیو سم انڈر لائن ڈیزیز, اور دے آر ابیوزو, دے آر الکوہولکس, یا ان کے ساتھ کوئی لٹرلی کوئی پرابلم ہوتا ہے. اور یہ
بات جاننے کے باوجود آپ ان کی شادی کرا دیتے ہیں بفور یو ایکچولی گیٹ دیم ٹریٹڈ. اور وہ شادی آپ اس بیسس پہ کرا دیتے ہیں کہ چلو شادی اس کی کرا دو, آگے اس کی بیوی یا اس کے ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے تو یہ اس کو ٹھیک کر دے گا. یہ جو ٹھیک کر دے گا والا کانسیپٹ ہوتا ہے دیٹ ہیز ریکڈ ایوری بڈیز میرج. سو دا بیسٹ تھنگ از کہ پہلے آپ ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں, ان کی مدد کرائیں تاکہ وہ اس چیز سے پہلے نکل کے ٹھیک ہو جائیں, اینڈ دین یو گیٹ them married to somebody, because getting somebody else married to your son or daughter is a very big responsibility and you will be answerable for that. Because let's be honest, when کوئی بھی اپنے بچے کی شادی کراتا ہے تو وہ آپ کو ایک ذمہ داری سونپتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ اس کا بہت خیال رکھیں گے. ان دی اینڈ وین سم تھنگ بیڈ ہیپنس تو آپ بہت کلیئرلی اپنے داماد یا اپنی بہو کو بول دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری تھی, جب تمہاری شادی تھی تو تم نے اس چیز کو ٹھیک کرنا تھا, اینڈ دین یو گیٹ اینگری اوور دیم. بٹ in all honesty it's your fault. Unless there's a girl or a boy جن کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے اور they're okay with that fact and they accept it happily, اور وہ خود اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے, then that's another thing. The fourth issue is that knowing کہ آپ کا بچہ opposite gender سے نہیں اٹریکٹ ہوتا, آپ اس کی پھر بھی شادی کرا دیتے ہیں. یہ سب سے بڑے قسم کا دھوکہ ہے جو کہ آج کل اتنا زیادہ ہو رہا ہے. A lot of children before getting married they do convey to their parents کہ they're not interested in the opposite gender, اور ان کے ماں باپ ان کی شادی اگین اس بات پہ کرا دیتے ہیں کہ یار اس کی شادی کرا دو, ابھی اس کو یہ لگ رہا ہے یہ ایک فیز ہے, it's gonna get over soon, تو اس کی شادی کرا دیتے. ہوتا کیا ہے کہ آپ فورس کر کے ان کی شادی تو کرا دیتے ہیں اور وہ اسی فورسفلنیس میں ایک بچہ بھی پیدا کر لیتے ہیں آن دا وے. But after 3 or 4 years, they tell their spouses کہ this is my reality and I've been pushed into a forceful marriage, تو I can't continue this anymore. یہ ایک اتنا بڑا دھوکہ ہے جو آپ کسی اور کی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی اپنے بچے کی شادی کراتا ہے اس کے بہت ارمان ہوتے ہیں, اور the sum of money that they're using on their child's whole شادی کا event is maybe everything that they ever had. آپ کے بچے کی تو زندگی خراب ہوتی ہے, ساتھ آپ ایک معصوم کی بھی زندگی خراب کر دیتے ہو جو کہ بہت ارمان لے کے ایک میرج میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اینڈ یو کمپلیٹلی روئن دیئر لائف. تو باٹم لائن آف ایوری سنگل تھنگ دیٹ آئی ہیو مینشنڈ از دیٹ کہ پلیز teach your children about compatibility, about being compassionate towards each other. اگر ان کو temperamental issues ہیں پہلے آپ ان کے ایشوز سالو کریں, ان کی مدد کریں, ان کو پیسے کے بارے میں مت سکھائیں, ان کو آپ یہ سکھائیں کہ انڈرسٹینڈنگ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, ایک ہسبینڈ اور ایک وائف کے بیچ میں رشتہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ہاؤ رسپیکٹ از گریٹر دین یور ایگو. اینڈ یہ جو دھوکے چند میں نے مینشن کیے ہیں پلیز یہ کسی کے ساتھ مت کریں, بیکاز آخرت میں ہم سب نے اللہ کو جواب دینا. اگر آپ اپنی لائف میں انصاف ڈھونڈتے ہیں تو پہلے آپ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا سیکھیں.